السلام علیکم عزیز طلباء، آپ خیریت سے ہوں گے یہ امید کرتا ہوں۔ تو لاسٹ سیشن جو ہمارے دو گزر گئے اس میں ہم ایجوکیشن کا باب نمبر 7 جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا ہے، جو کہ رہنمائی اور مشاورت کے حوالے سے ہے۔ اس میں ہم نے رہنمائی کے بارے میں پڑھا کہ رہنمائی کیا ہوتا ہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا، ریوائز کرنے جا رہا ہوں کہ کسی بھی راستے کی نشاندہی کرنا، جس کا عمومی جو مطلب ہوتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے کل جو ہماری سلائڈ تھی وہ تھی کہ رہنمائی کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، جس میں ہم نے تعلیمی رہنمائی، پیشہ ورانہ رہنمائی، نفسیاتی رہنمائی اور معاشرتی رہنمائی، اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کی۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مشاورت، بڑا اہم ٹاپک ہے جی۔ تو مشاورت سے مراد کسی خاص معاملے میں مشورہ لینا، رائے حاصل کرنا یا صلاح لینا جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اب یہاں میں نے کچھ پوائنٹس لکھ دیے، یا تو مفہوم تو کلیئر ہو گیا کہ کسی بھی معاملے کے اوپر کسی بھی بندے سے مشورہ لینا، رائے لینا، صلاح لینا جو ہے اس عمل کو ہم مشاورت کہتے ہیں۔ تو مشاورت کی جو اہم پوائنٹ ہے، جو قابل غور ہے کہ مشاورت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ مشاورت بڑا ایک اہم عمل ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں ہمارا جو بچہ ہے، ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ ظاہری بات اس کا ماحول تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ پہلے گھر میں اس کا ماحول اور ہوتا ہے، جب وہ اسکول جاتا ہے تو اس کا ماحول ظاہری بات ہے چینج ہو جاتا ہے۔ وہاں مختلف گھرانے سے، خاندانوں سے تعلق رکھنے والے بچے ہوتے ہیں، جو مختلف رویے ہوتے ہیں، ان کے مختلف ان کی سوچنے کے انداز ہوتے ہیں، مختلف ان کی عادات ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے عموماً ہمارے بچوں کو وہاں مطابقت پیدا کرنے میں مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو اس طرح کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر وہ بچے اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، یا اپنے والدین سے مشاورت کر لیتے ہیں، یا اپنے بڑے بھائی سے مشاورت کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پھر مشاورت کی ضرورت پیش آتی ہے مطابقت پیدا کرنے کے لیے بھی۔ دوسرا جو مشاورت کی ضرورت پیش آتی ہے بچوں، وہ جب بھی ہم 8ویں تک تو ظاہری بات ہے ایک ہی نصاب چل رہا ہوتا ہے، 9ویں میں جا کر بچوں نے مختلف مضامین جو ہے ان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، چناؤ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہاں بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ کون سے مضامین پڑھیں جو ان کے فیوچر کے لیے اچھے ہوں گے۔ تو وہاں بھی ان کو مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اپنے سینئر اساتذہ یا اپنے بڑے بھائی سے مشاورت کر کے اپنا جو ان کا مضامین کا جو چناؤ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ان کو مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور جہاں پہ مشاورت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں کیا کہ پوری دنیا میں نیچر اس طرح کے کہ ہماری دلچسپیاں مختلف ہوتی ہیں، ہمارے رجحانات مختلف ہوتے ہیں۔ تو مختلف رجحانات کے مطابق جو پیشے کو انتخاب کرنا، اس کے لیے بھی مشاورت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو وہاں بھی بچہ جو ایک مسئلے میں گر جاتا ہے تو تب وہ اپنے سے جو سینئر ہوتے ہیں یا اس پیشے کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان اپنے مسئلے کے حل کے لیے ان سے صلاح کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں۔ تو اس میں جو مشاورت میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ مشاورت ہمیشہ اس بندے سے لی جاتی ہے جو انتہائی تجربہ کار ہوتا ہے، اس میدان میں، اس پیشے میں اس کی خدمات ہوتی ہیں، اور وہ اس پیشے کے اصول و ضوابط اور تمام ڈسپلن سے بخوبی واقف ہو۔ مشورے کو جب بھی ہم نے مشاورت کرنی ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس بندے سے ہم مشاورت کرنے جا رہے ہیں، کیا اس پیشے کے حوالے سے، اس مضمون کے حوالے سے اس کی گرپ کتنی ہے، اس کا کام کتنا اچھا ہے۔ تو جتنا اچھا ایکسپرٹ بندے کے پاس جائیں گے، اتنی ہمارا جو مسئلے کی نشاندہی، ہمارا جو صلاح ہے وہ بڑی اچھی ہو جائے گی، اور ہم اپنے مسئلے میں یا ہمارا طالب علم اپنے مسئلے میں کامیاب ہو جائے گا حل کرنے میں۔ اس میں جو مشاورت میں دو لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے مشیر اور ایک ہوتا ہے مشار۔ مشیر وہ بندہ ہوتا ہے جو انتہائی تجربہ کار ہوتا ہے، جس کے پاس کسی بھی مسئلے کو، کسی پیشے میں موجود مسائل حل کرنے کے لیے اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے بعد تجربہ ہوتا ہے، اس پیشے کا فہم رکھنے والا بندہ جو ہے اس کو ہم اسٹوڈنٹس کہتے ہیں مشیر۔ اور وہ بندہ جو کسی مسئلے میں گھرا ہوا ہے، جو صلاح، جس کو طلب ہے صلاح کی، جس کو مشورہ طلب ہے، جس کو مسئلے کا سامنا ہے، وہ جو فرد ہوتا ہے، وہ جو طالب علم ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مشار۔ تو مشیر اور مشار کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، یہ بڑی عام بات ہے۔ جب بھی مشاورت درکار ہو تو مشیر کے سامنے آپ نے اپنے مسئلے کو کھول کے بیان کرنا ہے، تبھی جا کے جو مشیر ہے وہ آپ کے مسئلے کے مطابق آپ کو مشاورت دے سکے گا، صلاح دے سکے گا، مشورہ
دے سکے گا. اس کے بعد مشاورت کے لیے 3 نکات جو ہے مشاورت کے لیے ہوتے ہیں. اس میں جو پہلا نقطہ ہے جو مشاورت کے لیے درکار ہوتا ہے، جس کو عمل میں لانا ہوتا ہے، جس میں کم از کم 2 افراد کی شرکت مشاورت میں ہونا ضروری ہے. کم از کم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مشیر تو ایک ہی ہوتا ہے، مشار جو ہیں وہ عموماً 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم مشار ایک ہو اور ایک ہی ساتھ مشیر ہو، جس میں مشورہ لینے والا مشار اور مشورہ دینے والا مشیر ہوتا ہے. دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ مشاورت میں وہ ہے کہ جو مشیر ہے وہ انتہائی تجربہ کار اور تربیت یافتہ شخص کا ہونا چاہیے. مشیر جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ نہ ہو، تربیت یافتہ ہو. تیسری جو مشاورت میں پوائنٹ جو قابل غور ہوتا ہے وہ ہے کہ جس کا مشاورت کا جو مقصد ہے وہ افراد کو پیش آمدہ مسائل کو خود آزادانہ طور پر حل کرنے میں مدد دینا ہوتا ہے. نہ کہ مسئلہ آپ نے خود حل کرنا ہے، آپ نے اس طرح اس کو تیار کرنا ہے مشار کو کہ وہ اپنے مسئلے کو خود جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ حل کرنے کے قابل ہو جائے. یہاں تعریف ہے کارل راجرز، ایک جو ماہر تعلیم ہے، ان کے مطابق جو ان کی تعریف ہے کہ مشاورت 2 افراد کے درمیان براہ راست اور مسلسل گفتگو کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا مقصد مشکل کے شکار فرد کی اس طرح مدد کرنا کہ جس سے وہ اپنے طرز عمل، رویے اور کردار میں بہتر تبدیلی لا کر اپنے مسئلے کو حل کرنے کے قابل ہو جائے. تو کارل راجر کہتے ہیں کہ اس قابل بنانا ہوتا ہے جو مشار ہوتا ہے اس میں اس طرح کی فہم اور سوچ پیدا کرنی ہوتی ہے مشیر نے کہ وہ اپنے مسئلے کو آزادانہ طور پر خود ہی حل کرنے کے قابل ہو جائے. تو جو مشاورت کا اسٹوڈنٹس عمل ہے اس میں ایک مشیر ہوتا ہے، ایک مشار ہوتا ہے، اور دونوں ہی بڑے اہم ہوتے ہیں. مشیر کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہوتا ہے اور تب ہی جو ہے وہ مشار اس قابل ہوگا کہ وہ مسئلے کو آزادانہ طور پر خود حل کرنے کے قابل ہوگی. یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے کچھ پوائنٹ ڈسکس کیے. مشاورت کا مفہوم کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی سینئر بندے سے، تربیت یافتہ بندے سے جو صلاح لینا، مشورہ لینا مشاورت ہوتا ہے. ضرورت ظاہری بات ہے اسکول میں مطابقت کے، رجحانات کے، مضمون کے انتخاب کے لیے ہمیں مشاورت کی ضرورت پیش آتی ہے. تو مشاورت زندگی کے ہر موقع پہ، ہر موڑ پہ، ہر ایونٹ پہ جا کے ہمیں کہیں نہ کہیں مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے اور مشاورت لینا بھی چاہیے. مشاورت کے 6 پوائنٹ ہم نے پڑھے، جس میں پہلا ہم نے پڑھا کہ مشیر اور مشار، مشورہ دینے والا مشیر، مشورہ لینے والا جو ہوتا ہے مشار ہوتا ہے. اور دوسرا جو نقطہ ہے 6 نکات میں کہ مشیر کا تربیت یافتہ ہونا. اور تیسرا جو نقطہ ہے کہ وہ جو مشاورت ہے وہ مقصد اورینٹڈ ہونی چاہیے، پرپز اورینٹڈ ہونی چاہیے. اور اس کے مشاورت کے بعد مشار اس قابل ہو تو اپنے مسئلے کو خود حل کر سکے. اور رجل کی تعریف ہے مشاورت میں مشیر کا کردار جو ہے یہ مشیر کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ مشار کی تمام جو اہم جو اس کی کانفیڈینشیل معلومات ہوتی ہیں وہ بھی جو مشار مشیر کو دیتا ہے. تو اس میں مشیر کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی عزت کا خیال رکھے، اس کے معلومات کا پاس رکھے اور اس کی تمام جو معلومات ان کو محفوظ بھی رکھے، آشکار نہ کرے تاکہ وہ کسی کے سامنے مذاق نہ بن جائے. تو یہ مشیر کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے. اور مشیر اور مشار کا تعلق اسٹوڈنٹ، یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. یہ آپ نے ویڈیو غور سے سنی، اس کے بعد آپ نے اس بک کا جو پیج ہے 94 اس پہ یہ ٹاپک آپ نے غور سے پڑھنا بھی ہے. یہ میں نے بیسیکلی کویسچن لکھ دیے ہیں، آپ نے یہ کویسچن ہی تیار کرنے ہیں اور آپ نے اچھا سا ریڈ کرنا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم.